वेलकम टू कहानियों की दुनिया। हमें शुक्र अदा करना चाहिए। वो मिसालें देती, कुरान की बातें करती, सब्र और यकीन की बात करती, मगर तारिक उन सब बातों को फजूल समझता। वक्त के साथ उसकी सख्ती और जहालत इस हद तक पहुंच गई कि इसने सारा की बात सुनना ही छोड़ दिया। घर में हर वक्त तनाव रहने लगा। आखिरकार एक दिन इसने सारा को तलाक दे दी। इस लम्हे सारा पर क़यामत टूट पड़ी। इसके हाथ में 3 मासूम बच्चियां थीं, आंखों में आंसू और दिल में 1000 सवाल। वो खामोश खड़ी रही, जुबान पर कोई शको ना आया, बस दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारती रही। वही घर जो कभी इसकी दुआओं से आबाद था, अब एक ही लम्हे में इसके लिए अजनबी हो चुका था और आने वाले दिनों की आजमाइश इसके सामने खड़ी थी। तलाक के बाद इसके पास न कोई सहारा रहा, न कोई अपना। अब उसके दुख का दर सिर्फ अल्लाह ही था, जिसके आगे वो बरसों से हाथ फैलाती आई थी। तारिक यहां भी ना रुका। इसने सिर्फ तलाक ही नहीं दी, बल्कि सारा को इस घर से भी निकाल दिया जिसे इसने दुआओं से बसाया था। खेत के एक कोने में झाड़ियों और मिट्टी के दरमियान एक छोटा सा कच्चा मकान बनवाकर इसे तीनों बेटियों समेत वहां भेज दिया। वो मकान ना ठीक से छत रखता था, ना दीवारें मजबूत थीं, मगर सारा ने इसे भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझकर कबूल कर लिया। वही टूटा सा घर अब इसकी दुनिया था और वही 3 मासूम बच्चियां इसकी ताकत। वक्त गुजरता गया। सारा दिन भर मेहनत करती, कभी किसी के घर काम, कभी खेतों में मजदूरी, और रात को अपनी बेटियों को सीने से लगाकर सो जाती। भूख, थकन और तन्हाई इसकी साथी बन चुकी थी, मगर उसके सब्र में कोई कमी ना आई। वो हर रात सजदे में गिरकर एक ही बात कहती कि आ अल्लाह, तो ही हमारा मालिक है, तो ही हमारा सहारा है। कुछ दिन गुजरे ही थे कि गांव में खबर फैल गई। लोग बातें करने लगे कि तारिक की मोहल्ले की एक औरत से शादी होने लगी है। बारात निकली, ढोल बजे, लोग जमा हुए और वलीमा भी हुआ। वही तारिक जो कभी सादगी का दावा करता था, अब खुशियों के शोर में गुम था, और खेत के एक कोने में एक मजलूम औरत अपनी बेटियों के साथ खामोशी से अल्लाह की तरफ देख रही थी। तारिक ने अल्लाह की दी हुई नेमत को ठुकरा कर अपनी खुशी खुद तलाश करने की कोशिश की, मगर वो ये ना जान सका कि कुदरत के फैसले अटल होते हैं। जब इंसान जुल्म का रास्ता इख्तियार करता है तो इसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है, मगर कुछ लोग इस हकीकत को भूल जाते हैं। वो ये समझ बैठते हैं कि जुल्म करके दूसरों को रौंद कर दुनिया बसा लेना ही कामयाबी है। सारा की बेटियां अभी बहुत छोटी थीं। 3-4 साल की उम्र में ही उन्हें मां के साथ मुश्किल दिन देखने पड़े। वो बच्चियां जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, मां के साथ कतार में खड़ी होकर खैरात मांगने पर मजबूर हो गईं। सारा कभी किसी दर पर दस्तक देती, कभी किसी मस्जिद के बाहर बैठ जाती, और जो कुछ मिल जाता इसी पर शुक्र अदा कर लेती। गुर्बत, जिल्लत और तन्हाई इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, मगर उसके ईमान में दरार न आई। वो हर रात अपनी बच्चियों को सीने से लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। वो जानती थी कि जिस रब ने आजमाइश दी है वही एक दिन रास्ता भी निकालेगा, और यही यकीन इसे हर टूटते दिन के बाद अगली सुबह जीने की ताकत देता। वक्त गुजरता रहा और उधर तकदीर अपनी नई चाल चल रही थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने तारिक को बेटा दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो बरसों से चाहता आया था। गांव और मोहल्ले में चर्चा होने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि तारिक की पहली बीवी अच्छी ना थी, इसीलिए इसे वहां बेटा ना मिला। कोई सारा की जिंदगी पर ताने कसता और कहता कि अगर वो वाकई नेक होती तो इतनी जिल्लत भरी हालत में क्यों रहती। जुबानें चलती रहें, मगर किसी ने सच जानने की कोशिश ना की। तारिक ने बेटे की पैदाइश पर बड़ी दावत की। महल्ले वालों को बुलाया गया, खूब खाने पकाए गए, ढोल बजे, खुशियां मनाई गईं। तारिक के चेहरे पर गुरूर की सी झलक थी। इसे लग रहा था कि आखिरकार उसने जिंदगी जीत ली है, इसे वो सब मिल गया है जिसे वो कामयाबी समझता था। वो समझ बैठा था कि बेटा ही असल नेमत है और अब उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई है। तारिक के दिल को वक्ती सुकून मिल गया। इसने अपने जुल्म को ही दुरुस्त समझना शुरू कर दिया। शैतान ने इसके दिल में ये बात बिठा दी कि जो कुछ वो कर रहा है वही ठीक है। वो सोचने लगा कि अल्लाह ने मुझे बेटे दिए हैं, इसका मतलब है मैं हक पर हूं। तारिक खेतों में काम करता रहा, अपना घर संभालता, बेटों की परवरिश में लगा रहा।
ادھر سارا اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ خیرات، ذکو اور صدقات پر زندگی گزارتی رہی۔ کبھی پیٹ بھر جاتا، کبھی آدھا، کبھی بس صبر ہی بچتا۔ ایک طرف ظلم کرنے والا خوشیوں بھری زندگی گزار رہا تھا، اور دوسری طرف ایک مظلوم عورت ہر طرف سے آزمائشوں میں جکڑی ہوئی غربت اور تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ طارق نے فیصلہ کیا کہ بڑے بیٹے کی شادی ایک مالدار گھرانے سے کرے تاکہ کمائی اور رتبے کی ذمہ داری ایک ساتھ پوری ہو جائے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ خاندان کی بیٹوں کی پرورش میں لگا رہا۔ ادھر سارا اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ خیرات، ذکو اور صدقات پر زندگی گزارتی رہی۔ کبھی پیٹ بھر جاتا، کبھی آدھا، کبھی بس صبر ہی بچتا۔ ایک طرف ظلم کرنے والا خوشیوں بھری زندگی گزار رہا تھا، اور دوسری طرف ایک مظلوم عورت ہر طرف سے آزمائشوں میں جکڑی ہوئی غربت اور تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ طارق نے فیصلہ کیا کہ بڑے بیٹے کی شادی ایک مالدار گھرانے سے کرے تاکہ کمائی اور رتبے کی ذمہ داری ایک ساتھ پوری ہو جائے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ خاندان کی ادھر سارا اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ خیرات، ذکو اور صدقات پر زندگی گزارتی رہی۔ کبھی پیٹ بھر جاتا، کبھی آدھا، کبھی بس صبر ہی بچتا۔ ایک طرف ظلم کرنے والا خوشیوں بھری زندگی گزار رہا تھا، اور دوسری طرف ایک مظلوم عورت ہر طرف سے آزمائشوں میں جکڑی ہوئی غربت اور تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ طارق نے فیصلہ کیا کہ بڑے بیٹے کی شادی ایک مالدار گھرانے سے کرے تاکہ کمائی اور رتبے کی ذمہ داری ایک ساتھ پوری ہو جائے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ خاندان کی اس نے نہ صرف شرکت کی بلکہ بھرپور خدمت بھی کی، ہر کام میں دل لگا کر لوگوں کی مدد کی، اور اپنی بیٹیوں کو بھی تاکید کی کہ وہ دل لگا کر سب کی خدمت کریں چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ یوں بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ کچھ ہی وقت بعد طارق نے دوسرے بیٹے پھر تیسرے بیٹے کا بھی گھر بسایا۔ اب طارق کا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ ہر طرف ہنسی خوشی کا سما تھا، محلے میں چرچا تھا کہ طارق کے بیٹے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اپنے بیٹوں کی آباد زندگی دیکھ کر مطمئن تھا، اور یہی سمجھتا کہ ان سے سچا اور کامیاب کوئی نہیں۔ ادھر سارا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اب بھی جھونپڑی میں زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر صبح کا کھانا ملتا تو شام کو فاقہ کرنا پڑتا، اور اگر شام کو کچھ کھا لیتے تو صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ غربت اور مفلسی نے ان کی زندگی کو ایک مسلسل آزمائش بنا دیا، مگر سارا کا ایمان اب بھی مضبوط تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر مشکل کا انجام اللہ کے علم میں ہے، اور صبر ہی اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور سارا کی آزمائشیں کم نہ ہوئیں۔ لوگ اکثر کہتے اپنے خاوند اور اس کی بیوی سے کچھ سیکھو، اگر وہ اچھا نہ ہوتا تو آج اتنا خوشحال کیوں ہے؟ یہ الفاظ سارا کے دل پر تیر کی طرح لگتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ ہمیشہ سر جھکائے اللہ کے حضور دعا کرتی کہ اللہ اس کی اور اس کی بیٹیوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ سارا کے سامنے اب 3 بیٹیوں کی ذمہ داریاں تھیں، اور دوسری طرف بڑھاپے کے اثرات اور تنہائی کے بوجھ کو وہ صبر کے ساتھ سہتی رہی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ اللہ کے در سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، بس شرط صبر اور ہمت ہے، کیونکہ جلد بازی اور حوصلہ ہارنا شیطان کا کام ہے۔ کچھ وقت بعد شہر کے ایک اچھے اور معزز گھرانے کے لوگ سارا کے گھر رشتہ تلاش کرتے آئے۔ انہوں نے سارا کی دوسری بیٹی کو دیکھا جو خوبصورت اور با اخلاق تھی۔ انہوں نے رشتہ مانگا۔ سارا کے لیے یہ لمحہ خوشی کا باعث تھا، مگر مرد گھر میں موجود نہ تھے جو سب کچھ سنبھال سکتے۔ اس لیے سارا نے خود ہمت کی، ان کے گھر گئی، جتنا ہو سکا جانچ پڑتال کی حالات دیکھے، اور آخرکار ہاں کر دی۔ کچھ وقت بعد دوسری بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ محلے والے حیران رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک غریب گھرانے میں رشتہ کرنے آئے، مگر اللہ نے جو لکھا تھا وہی ہوا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ سارا کی بڑی بیٹی خوش اخلاق اور نرم دل تھی۔ غربت کی سختیوں نے اسے اور بھی خدمت گزار اور صبر والی بنا دیا تھا۔ اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے وہ ہر کسی کا دل جیت لیتی۔ یہی صفات دیکھ کر شہر کے ایک معزز گھرانے نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا، اور اس کی شادی بھی ہو گئی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ طارق کے بیٹے جوان ہو گئے، گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر بڑھاپے نے طارق کے کون لوگ ہیں جو ایک غریب گھرانے میں رشتہ کرنے آئے، مگر اللہ نے جو لکھا تھا وہی ہوا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ سارا کی بڑی بیٹی خوش اخلاق اور نرم دل تھی۔ غربت کی سختیوں نے اسے اور بھی خدمت گزار اور صبر والی بنا دیا تھا۔
اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے وہ ہر کسی کا دل جیت لیتی۔ یہی صفات دیکھ کر شہر کے ایک معزز گھرانے نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا اور اس کی شادی بھی ہو گئی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ طارق کے بیٹے جوان ہو گئے، گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر بڑھاپے نے طارق کے لے آئی تھی۔ اس نے اپنے کیے ہوئے ظلم کا خمیازہ بھگتا اور زندگی کے آخری دنوں میں اسے احساس ہوا کہ طاقت، دولت اور غرور سب فانی ہیں اور اصل کامیابی صرف صبر، ایمان اور نیک کردار میں ہے۔ ادھر سارا کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں، ہر ایک کی زندگی آباد اور خوشحال تھی۔ غربت اور آزمائش کے بعد ان سب کو اچھی تعلیم، عزت اور محبت کے ساتھ گھرانے ملے۔ سارا کی محنت، صبر اور دعاؤں نے ان کی زندگی بدل دی۔ اب وہ اپنی جھونپڑی سے نکل کر سکون اور شان و شوکت کے گھر میں رہ رہی تھی۔ سارا نے دیکھا کہ ظلم کرنے والا کس طرح تنہا اور پچھتاتا ہے، اور مظلوم کی صبر و ایمان نے اسے سب کچھ حاصل کیا۔ اس کے دل میں خوشی اور اللہ کی شکر گزاری تھی۔ آخر میں یہ حقیقت ہر کسی کے لیے واضح ہو گئی کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ اٹل ہیں۔ جو ظلم کرتا ہے اس کا انجام دردناک ہوتا ہے، اور جو صبر و استقامت سے کام لیتا ہے اللہ اسے دنیا و آخرت میں کامیابی اور عزت عطا کرتا ہے۔ یوں سارا اور اس کی بیٹیاں زندگی کے سب سے خوبصورت دن گزارنے لگیں، جبکہ طارق کے انجام نے ہر اس انسان کے لیے سبق چھوڑا جو ظلم اور تکبر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، صبر اور ایمان سے زندگی گزارنے والے کی کامیابی یقینی ہے، اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ صحیح اور منصفانہ ہوتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔